بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے 3 دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لیں، اللہ اور اس کے نزدیک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ محترم عزیزو، کائنات کے سب روز میں کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں اور کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں خالق کائنات نے اپنے خاص فضل اور رحمت کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ مبارک ایام، بالخصوص عید الاضحیٰ کے یہ 3 دن اور اس سے متصل راتیں، روئی زمین پر برکتوں کا وہ سب سے بڑا سیلاب ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ممایعناس دن ہیں جن میں مسلح پر بیٹھنا ایک عاجزی بندے کی پکار سیدھی عرش الہی پر سنی جاتی ہے اور کائنات کے شہنشاہ کی صفت رحیمی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اونٹوں میں ایمان افروز اور عظیم الشان دعویٰ کیا کہ عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں ایک خاص تسبیح پڑھنے سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز یعنی سچا دلی سکون، کامل اور ایمان، صحت اور غیبی رزق کی بادشاہت سے نوازتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ وہ عید سچائی ہے جس پر کرام الہی کی مہر لگائی ہوئی ہے، جسے کائنات کا مالک اور اس کے حبیب کسی بندے سے راضی ہو جائیں تو دنیا کی کوئی معاشی تنگی، کوئی سماجی مسئلہ یا کوئی مہلک بیماری اس کے گھر میں قدم نہیں ٹکائے رکھ سکتی۔ ان مبارک دنوں کی عظمت کا آغاز 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے مایہ ناز دن سے ہوتا ہے، جو کہ پورے سال کا سب سے افضل اور عظیم الشان دن مانا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس میں میدان عرفات کے اندر لاکھوں حجاج کرام لبیک اللہم لبیک ایمان افروز صداؤں کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں پر روتے گڑگڑاتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت وہاں پانی اور بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ غیبی فرشتوں کے ہجوم زمین پر اترتے ہیں اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے میدان عرفات میں موجود بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے ان کے لیے اسلام نے اس دن کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ کائنات کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ انسان کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے تمام گناہوں کو مٹا کر اسے بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ کے روزے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اپنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذرا دل کی آنکھیں کھول کر سوچئے کہ صرف اور صرف 1 دن کی بھوک اور پیاس کے بدلے کائنات کا شہنشاہ 2 سالوں کی غیبی بخشش کا پروانہ عطا فرما رہا ہے۔ محترم عزیز، یوم عرفہ کی برکتوں کے فوراً بعد جب 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا مایہ ناز سورج طلوع ہوتا ہے تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی خوبصورت ایمان افروز صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ تکبیرات تشریق کا کائنات کے پروردگار کو اتنی پسند ہے کہ ان دنوں میں فضا کا ایک ایک جھونکا بندے کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان مبارک دنوں میں مکہ اور مدینہ کی گلیوں، بازاروں اور کوچوں اور راستوں میں اتنی آواز سے تکبیریں پڑا کرتے تھے کہ پورے کا پورا شہر اللہ پاک کی بڑائی اور توحید کی گونج سے لرز اٹھتا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا اصل مقصد ہی ان دنوں میں اللہ پاک کی بڑائی کو دنیا پر واضح کرنا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اور ذکر الہی کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ عید کی صبح ایک سچے مسلمان کے لیے سنت نبوی کے مطابق غسل کرنے، پاک و صاف ہونے اور خوبصورت لباس پہننے، خوشبو لگانے اور عیدگاہ کی طرف پیدل تکبیریں پڑھتے ہوئے جانے کا نام ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے فوراً بعد شریعت مطہرہ کا سب سے عظیم الشان اور مایہ ناز فریضہ یعنی قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ قربانی صرف اور صرف ایک جانور کا خون بہانے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سیدنا حضرت ابراہیم، سیدنا حضرت اسماعیل کی اس بے مثال اطاعت و تسلیم اور رضا کی ابدی یادگار ہے جس نے مادی دنیا کی تمام قوانین کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ جب ایک باپ نے اللہ پاک کے حکم پر اپنے لخت جگر کی گردن پر تیز چھری رکھ دی تھی تو وہ مادی طور پر ایک بیٹے کی قربانی تھی، لیکن غیبی طور پر وہ اللہ پاک سے سچی محبت کا وہ اعلیٰ ترین مقام تھا جسے اللہ پاک نے قیامت تک کے مسلمانوں پر قربانی کی شکل میں فرض کر دیا۔
حدیث مبارکہ میں قربانی کے جانوروں کی ایک ایک بال کے بدلے نیکی کا وعدہ فرمایا گیا۔ جب قربانی کا خون زمین پر گرتا ہے تو وہ خون بعد میں گرتا ہے، لیکن بندے کے اخلاص اور اس کی نیت بارگاہ الہی میں پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ان دونوں میں سچے دل سے قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں کو غیبی برکتوں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے اندر ہم آگے چل کر عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں کے اصل روح، قربانی کے مسائل اور اس ایک معجزاتی تسبیح کا عمل اور حتماً طریقہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، جس کو پڑھنے سے اللہ پاک اور اس کے نبی بے حد خوش ہوتے ہیں، اور جب انسان کا دل اپنے پیدا کرنے والے کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے اور وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ان کے مبارک گھڑیوں کو غنیمت جانتا ہے، تو اس کے تمام سماجی اور روحانی و معاشی مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورج کی پہلی کرن کے سامنے رات کا اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ جو نئے لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان سبھی کے لیے یہ ویڈیو زندگی کا سب سے بڑا ٹرینڈنگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں موجود تمام مواد مکمل طور پر مستند و نایاب ہیں اور اپنے دلوں کا ہر قسم کی وہم اور شک اور دنیاوی خیالات سے بالکل پاک و صاف کر کے اس انتہائی نورانی و قیمتی گفتگو کو پورے دھیان اور تسلی کے ساتھ سنتے رہیے گا۔ محترم عزیزو، جب عید الاضحیٰ کا مبارک المایہ ناس دن طلوع ہوتا ہے تو کائنات کی فضاؤں میں ایک ایسی غیبی اور نورانی تبدیلی آتی ہے جو مومن کے دل کو اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی عظمت کے نور سے منور کر دیتی ہے۔ یہ مبارک ایام صرف اور صرف زہری خوشی، اچھے پکوان یا نئی لباس کا نام نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ اپنی روح اور حقیقت کے اعتبار سے اللہ پاک کی اطاعت و بندگی کا سب سے بڑا سیزن ہوتے ہیں۔ آج کا انسان مادی دنیا کے سماجی و معاشی مسائل میں اس حد تک الجھ چکا ہے کہ اسے دلی سکون اور اطمینان قلب کہیں میسر نہیں آتا، لیکن جب وہ عید کے دن 3 دنوں میں دنیا کی تمام مصروفیات و پریشانیوں کو چند منٹوں کے لیے ایک طرف رکھ کر پورے دھیان اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ مصلی پر بیٹھتا ہے، تو کائنات کا شہنشاہ اس کے دل کو دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز یعنی توکل و حقیقی سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور یہ دیکھیں کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عید الاضحیٰ کے ان مبارک دنوں کے اندر کیا معمول ہوا کرتا تھا، تو ہمارے ایمان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نماز کی ادائیگی سے پہلے کوئی بھی چیز تناول نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنا مایہ ناز معمول تھا۔ عیدگاہ سے واپسی پر جب آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربانی فرما لیتے تو اسی قربانی کے گوشت سے اپنے دن کے کھانے کا آغاز فرماتے۔ صحابہ کرام ان 3 دنوں میں صلاۃ و سلام کی کثرت کرتے، غریبوں اور مسکینوں کے گھروں میں جا کر ان کی دلجوئی فرماتے اور ہر لمحہ اپنی زبان کو تکبیر و تشریح سے معطر کرتے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کا یہ جذبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور ان مبارک گھڑیوں کو غفلت کے بجائے ذکر الہی میں کیسے گزارا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں جو قربانی ہم پر فرض کی گئی ہے اور اس کا پس منظر کائنات کا وہ سب سے بڑا امتحان ہے، جس میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں اپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنی انسانی عقل اور باپ کی ممتا کو اللہ پاک کے حکم کے سامنے بالکل جھکا دیا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اطاعت کا وفاقی قانون بن گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر دیجیے گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ایک بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کو مصلی پر لٹایا اور اس کی گردن پر تیز چھری چلائی تو کائنات کے پروردگار کو اپنے بندوں کا یہ اخلاص و توکل اتنا پسند آیا کہ غیب سے دمبا بیچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور اس ابراہیمی سنت کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ یہ عظیم الشان قربانی ہمیں سبق دیتی ہے
کہ سب بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز اپنی انا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے ایسی غیبی طاقت، برکت اور ایسا عروج عطا فرماتا ہے کہ دنیا کے تمام مادی اسباب اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیے جاتے ہیں۔ آج کا انسان اگر اپنی معاشی اور گھریلو اثرات کو بدلنا چاہتا ہے تو اسے اپنے اندر آس اور ابراہیمی سچائی کو پیدا کرنا ہوگا۔ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو دراصل ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے مالک، جس طرح یہ جانور تیرے حکم پر ذبح ہو رہا ہے، اسی طرح میں اپنی زندگی کے تمام گناہوں پر، برائیوں پر اور شیطان کے وسوسوں کو تیرے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب نیت خالص ہو، نیت میں اخلاص ہو اور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی صفت رحیمی جوش میں آ جاتی ہے اور وہ بندے کے گھر کو ہر قسم کی بیماریوں اور تنگیوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں آگے چل کر اس تسبیح کو مکمل حتمن ترتیب اور اس کے پڑھنے کا صحیح وقت اور اول و آخر درود کا وہ خاص طریقہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ جس سے اللہ اور اس کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب انسان ان 4 دنوں کی غیبی تاثیر کو سمجھ کر مصلی پر بیٹھتا ہے تو اس کے پہاڑ جیسے قرض، کاروبار کے نقصانات اور گھریلو ناساکیاں ایسے غائب ہو جاتی ہیں کہ جیسے سورج کی پہلی کرن کے سامنے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کا یہ واضح قانون ہے کہ جو بندہ اللہ پر کامل بھروسہ قائم کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام کاموں کے لیے اکیلا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو ہر قسم کے وہم اور شک سے بالکل پاک صاف کر کے اس انتہائی نورانی و قیمتی گفتگو کو پورے دھیان اور تسلی سے سنتے رہیں۔ محترم عزیزو، کائنات کا یہ مایا ناز اصول ہے کہ جب انسان اپنے پیدا کرنے والوں کی یاد اور ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا غیبی نور اور ایسا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس دنیا کے تمام معاشی، سماجی اور ذہنی طرح سے اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے یہ 3 مبارک دن صرف ظاہری رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں اپنے ہی بنے ہوئے اللہ رب العزت کے ذکر مبارک و تکبیرات کی کثرت کے لیے آج کی تیز رفتار اور مادی دنیا میں جہاں ہر دوسرا انسان گھریلو پریشانیوں، نوکری کی بندشوں اور طرح طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا رونا رو رہا ہے، اس کا سب سے بڑا اور واحد علاج یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ اپنی زبان پر اس تسبیح کو جاری کر لے جو سیدھی عرش الہی برین کو ہلا دیتی ہے۔ جب ایک بندہ مصلی پر بیٹھ کر کائنات کے اکیلے شہنشاہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے، اور دین و اسلام کی خوبصورتی اور اس کی عظمت کا سب سے بڑا راز ہی نماز اور ذکر الہی کی کثرت میں چھپا ہوا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور یہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ وہ غیبی رابطہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ اس کی دنیا کی تمام گندگیوں اور شیطانی وسوسوں سے پاک کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان عید کے ان 3 مقدس دنوں میں نماز باجماعت کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے بعد خوشی، خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیح کے دانوں پر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک کی صفت غور جوش میں آ جاتی ہے اور اپنے بندے کو دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز یعنی سچا دلی سکون اور ایمان کامل عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ آفاقی قانون ہے کہ جو زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے، اس زبان سے نکلنے والی ہر جائز دعا کو غیب سے صرف قبولیت عطا کیا جاتا ہے، اور بندے کو بھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا منت و سماجت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ محترم عزیزو، ذکر الہی کی فضیلت اور اس کی معجزاتی طاقت کا اندازہ ہم احادیث پاک کے مسند حوالوں سے لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو ایک نئی حرارت اور چٹان جیسا توکل عطا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرنے اور ذکر نہ کرنے والے انسان کی حالت زندگی اور موت سے تشبیہ دی تاکہ امت اور اس غیبی خزانے کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کسی سبحان اللہ۔ ذرا دل کی آنکھیں کھول کر اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کیجئے۔ جو انسان اللہ پاک کے ذکر سے ناغافل ہے
مادی طور پر سانس لینے کے باوجود روحانی طور پر بالکل ہی مردہ ہے، اور اس کے گھر میں نحوست، بیماریاں اور معاشی تنگیاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ لیکن جو بندہ ان 3 دنوں میں ذکر الہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے اور اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور اس کا پورا گھرانہ رحمت الہی کے نوری سائے میں آ جاتا ہے، اور ایک اور معائنات مسترد حدیث مبارکہ ذکر کثرت کرنے والوں کے درجات کی بلندی کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ پاک کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ وہ نایاب اعلیٰ ترین حقیقت ہے کہ جسے آج کی آڈینس سننا چاہتی ہے اور جو یوٹیوب پر لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے یہ چند منٹوں کی یہ تسبیح سونے اور چاندی کے صدقے سے بھی قیمتی ہے اور طاقتور ہے، تو اس کا یہ توکل ایک ایسی مضبوط چٹان بن جاتا ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی پریشانی ٹک نہیں سکتی۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس معجزاتی تسبیح کے کلمات، اس کی مخصوص تعداد اور عید کے ان تمام دنوں میں پڑھنے کا وہ پورا حتماً طریقہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ جس سے آپ کے رزق، مال، دولت اور صحت کے تمام 42 سیکنڈوں میں کھل جائیں گے۔ جب انسان ان مبارک راتوں اور دنوں کی غیبی تاثیر کو سمجھ کر مصلی کے اوپر بیٹھتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اپنے دلوں کو ہر قسم کے وہم و گمان، شک اور دنیاوی لالچ و خیالات سے بالکل پاک و صاف کر کے اس انتہائی نورانی اور قیمتی گفتگو کو پورے دھیان اور تسلی سے سنتے جائیں۔ اور محترم عزیزو، کائنات کی سب سے قیمتی اور مایہ ناز دولت دراصل اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ جب انسان مصلی پر بیٹھ کر ان بابرکت دنوں اور ان بابرکت کلمات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر لیتے تو کائنات کا پورا نظام اس بندے کو غیبی مدد کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے ان 3 مبارک دنوں میں جو تسبیح سیدھی عرش الہی پر برین کو ہلا دینے والی تاثیر رکھتی ہے وہ دراصل ان پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہے جنہیں سن کر عرش الہی پر فرشتوں کا ہجوم بندے کے لیے بخشش کی دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ بزرگوں کا اور اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ مایہ ناز طریقہ اپنے اندر وہ روحانی اثر رکھتا ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت کے تمام سماجی و معاشی مسائل سے نکال کر کامیابی کے اس بلند و مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب ہم ان عظیم کلمات کی فضیلت پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے اللہ پاک کے وہ مقدس کلمات بابرکت صفاتی نام جنہیں شریعت میں اس میں اعظم کا درجہ دے دیا گیا ہے، وہ مبارک نام ہے جن کے ذریعے جب بھی کائنات کے پروردگار عالم کو پکارا جائے تو وہ اپنے بندے کی جھولی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور ان ناموں کی تسبیح پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رابطہ سیدھا اس غیبی لازوال ذات سے جڑ جاتا ہے کہ جو پوری کائنات کو رزق دینے والی، سب کی بگڑی بنانے والی اور ہر بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرنے والی ہے۔ عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں ان 2 پاک ناموں کی برکت سے گھر کے اندر سے ہر قسم کی نحوست، لڑائی جھگڑے، جادو ٹونے کی اثرات اور معاشی بندشیں ایسے ختم ہو جاتی ہے کہ جیسے دن کے اجالے کے سامنے رات کا اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی فضیلت وہ مایہ ناز انعام ہے کہ جس پر کائنات کا پورا نظام رحمت قائم ہے۔ درود پاک مومن کے لیے ایک ایسا غیبی تحفہ ہے کہ جو اس کی زبان کی پاکیزگی کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ جس کے بعد بندے کی پکار سیدھی بارگاہ الہی میں صرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ حدیث اور قرآن کے واضح قوانین کے مطابق جو بندہ کثرت کے ساتھ صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ اور اس کے تمام غموں و معاشی تنگیوں کو دور فرما دیا جاتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش فرماتا ہے۔ جب خیرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی اور مایہ ناز و نایاب چیز سے نواز دیتا ہے اور اس کا توکل ایک ایسی مضبوط چٹان بن جاتا ہے کہ جسے دنیا کی کوئی پریشانی ہلا نہیں سکتی۔ محترم عزیزو، اس پورے سلسلے کے اندر جو سب سے بڑی اور مادی مایہ ناز فضیلت چھپی ہوئی ہے وہ قرآن کی سب سے لاڈلی اور محبوب سورت ہے، یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت میں ہے۔
یہ صورت اللہ پاک کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ اس کے اندر کائنات کی سب سے بڑی غیبی انعام یعنی خیر کثیر کا وعدہ فرما دیا گیا ہے۔ مفسرین اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الکوثر کی تلاوت گھر کے اندر رزق اور مال و دولت و برکت کے وہ دروازے کھولتی ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ چونکہ اس سورت کا سدا بار تعلق عید الاضحیٰ اور قربانی کے حکم سے ہے، اس لیے ان 3 دنوں میں اس پاک کلام کی تاثیر کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے، اور یہ وہ معجزاتی کلام ہے کہ جو کینسر، فالج اور دل کے امراض جیسی موسی اور خطرناک بیماریوں میں سے انسان کو غیبی شفا عطا کرتا ہے اور پورے گھر کو ہر قسم کے شر و نقصانات سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب ایک مسلمان ان مبارک راتوں اور دنوں میں سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو یہ توبہ کا دامن تھامتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان تسبیحات کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، تو اللہ پاک کی صفت رحیمی اس پر اس طرح برستی ہے کہ جیسے ساون کی بارش برستی ہے۔ استغفار انسان کے رزق کے راستے میں آنے والی تمام گناہوں کی رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور انسان کے نصیب کو چمکا دیتا ہے، اور جب بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کا ایک ایک در و دیوار برکت و تندرستی کا مرکز بن جاتا ہے۔ عید کے یہ 3 دن آپ کی زندگی کا وہ سب سے نایاب موقع ہے کہ جن میں کی جانے والی یہ مایہ ناز تسبیحات بندے کی تقریر کے بنتالوں کو سیکنڈوں میں کھول سکتی ہے، اور بشرط یہ کہ انسان کا یقین پکا ہو اور وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ الہی میں جھک جائے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نورانی اور ایمان افروز گفتگو کے سب سوائے راز آخری اور حتمن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہم بزرگوں اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے اس معجزاتی و بابرکت عمل کا پورا طریقہ، اس مخصوص تعداد اور اس کے غیبی اسرار اور مواس کو تفصیل کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ میری آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ آپ نے عید الاضحیٰ کے ان مبارک ایام اور مقدس دنوں کے اندر یعنی 9 سے لے کر 12 ذوالحجہ کے ان 4 مخصوص ایام میں اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنانا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو ان 4 دنوں مسلسل کریں، کیونکہ اگر آپ ان 4 دنوں میں اس عمل کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی غیبی تاثیر اور اس کی برکت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر کسی مجبوری، مصروفیات یا قربانی کے کاموں کی وجہ سے آپ کے پاس وقت کم ہو تو ان 4 دنوں کے اندر کم از کم ایک بار پورے یقین و دھیان کے ساتھ اس عمل کو مصلی پر بیٹھ کر ضرور کر لیجیے گا۔ ویسے تو ہمیں ہر لمحہ اللہ پاک کے ذکر کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہیے، لیکن یہ ایک مخصوص اور نایاب عمل ہے جو خاص طور پر عید کے ان دنوں کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس مبارک عمل کو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی پر باوضو حالت میں بیٹھے رہیں، کیونکہ اس وقت انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور زبان پاک ہو جاتی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ الہی میں پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ کوئی سا بھی مختصر سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مایہ ناز عبادت ہے کہ جو بندے کی ہر دعا کو عرش سے بنی پر پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب کسی وظیفے کی شروع اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ درود پاک کی برکت سے آپ کے مصلی پر غیبی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا دل ذکر الہی کے نور کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے وہ 2 عظیم الشان ناموں کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے جو ہم نے انٹرویو کے موضوع سے کامل مناسبت رکھتے ہوئے یعنی آپ نے 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یہ دونوں مبارک نام کلام الہی کے وہ غیبی اسم اعظم ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کے ذریعے مانگی جانے والی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یا حیو کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور یا قیوم کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا۔ جب آپ عید کے ان 3 دنوں میں 100 بار ان ناموں کو پکارتے ہیں تو کائنات کی وہ ہر ذات جو سب کی بگڑی بنانے والی ہے آپ کے گھر کے تمام معاشی و سماجی حالات کو بدلنے کا غیبی فیصلہ فرما دیتی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے گھر کے اندر سے ہر قسم کی نحوست، تنگی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتے ہیں۔
اس کے فوراً بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور محبوب سورت یعنی کہ سورۃ الکوثر کو کل 11 مرتبہ نہایت دھیان، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا ہر مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی شروع کرنا ہے، جلد بازی بالکل نہیں کرنی، بلکہ آپ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر دل کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر اللہ پاک کی وہ لاڈلی سورت ہے کہ جو اپنے اندر خیر کثیر یعنی بے حساب برکت، غیبی مال و دولت اور دائمی خوشیوں کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ جب عید الاضحیٰ اور قربانی کے ان مخصوص دنوں میں کوئی بندہ 11 بار اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورت عرش بنی پر اپنے پڑھنے والوں کی غیبی سفارش کرتی ہے، جس سے گھر معاشی حالات اور سیکنڈوں میں بدل جاتے ہیں اور گھر کا ایک ایک در و دیوار اللہ پاک کی رحمت کے نور سے چمک اٹھتا ہے۔ سورۃ الکوثر کے پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے چوتھے نمبر پر وہ خاص اور مایہ ناز تسبیح ڈال دینی ہے جو آپ اس عمر عمل کی جان ہے، جس کے فضائل ہم پہلے ہی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ یعنی آپ نے 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم و شان و طاقتور کلمات ہیں جنہیں سن کر عرش الہی کو ہلا دینے والی غیبی تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اور اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں مستند حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے انعام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ دن بھی فرشتوں کے مکروہ اور فریب سے بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کو مخلوق کی غلامی اور منت سماجت سے آزاد کر کے سیدھا کائنات کے شہنشاہ کا مقرر بنا دیتی ہے۔ آپ نے 5ویں نمبر پر 33 بار استغفر اللہ یعنی استغفر اللہ ربی 33 مرتبہ پڑھنے اور استغفار پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو اس کالے پردے کو چاک کر دیتا ہے کہ جو انسان کے رزق، مال، دولت، برکت کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک کی صفت غفار جوش میں آ جاتی ہے اور وہ بندے پر آسمان سے رزق اور برکت کی ایسی بارش فرماتا ہے کہ جس کا انسان نے کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا ہوتا۔ استغفار سے انسان کا نصیب چمک اٹھتا ہے اور اس کے گھر کی تمام بیماریاں جڑ سے اکھاڑ پھینکی جاتی ہیں۔ اور اس عمل کے بالکل آخر میں آپ لوگوں نے دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ لوگوں نے شروع پڑھا تھا، تاکہ آپ کو یہ پورا وظیفہ غیبی قوت کے سانچے میں ڈال دیا جائے۔ محترم عزیزو، اگر آپ نے اس عمل کو کامل یقین اور سچے دل سے اور اللہ رب العزت کے بھروسے کے ساتھ ان 3 دنوں میں پڑھ لیا تو آپ اپنی زندگی میں ایسے معجزات دیکھیں گے کہ جو آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیزوں سے آپ لوگوں کو نوازے گا۔ اب یہاں سمجھنے کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز آخر ہے کیا؟ دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا حقیقی دلی سکون، بہترین جسمانی صحت اور اس کی اولاد کا فرما بردار ہونا۔ جب ایک انسان کو سچا سکون مل جائے، اس کا گھر، اس کا مال، اس کی بیماریوں سے پاک و صاف ہو جائے اور اس کی اولاد صالح اور حقیقی بن جائے تو مادی دنیا کی دولت، شہرت و پیسہ اس کے سامنے بالکل بے حیثیت اور بے معمول ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو بازار سے نہیں ملتی بلکہ صرف اور صرف اللہ پاک کے دربار سے غیبی انعام کے طور پر ملتی ہیں۔ اور آخرت میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو کر اسے اپنی جنت الفردوس عطا فرمائے اور اپنے دیدار نصیب فرما دے، جو کسی بھی مومن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور کامیابی بھی ہے۔ جب آپ اس بار اس عمل کو وظیفے کو مکمل کر لیں تو فوراً بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ نہایت عاجزی اور انکساری اور رو کر گڑ گڑا کر اپنے دل کی مرادیں مانگیں۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں کہ جن میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک آپ کے گھر کے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ برکت کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا کوئی سا بھی نام، ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین یا رب العالمین۔